سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک۔ اگر انسان مشرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مشرک ہے کہ انسان حج کرتا رہے، وہ عمرہ کرتا رہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ اللہ کیا اس کی نیکیوں کا کوئی قبول نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان کافر ہو جائے، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا لے، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، مشرک کا کوئی عمل اس کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بناتے، تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے فرمایا اگر ہمارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہوتی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 24واں پارہ کھولیے، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے محبوب نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک، اور آج کا مسلمان اس کو اپنے ناک کا میل سمجھتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں بڑے آرام سے، بڑے دھڑلے سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا علاقہ بہت حد تک سیف ہے شرک سے۔ آپ ہمارے یو پی میں چلے جائیں، ہر گلی میں، ہر نگر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شرک کا اڈا ملتا ہے۔ بہار کے اندر ایک علاقہ ہے سہسرام، چلے جائیے، گیا کے روٹ پر آپ کو مل جائے گا۔ سہسرام کے اندر بھی آپ کو، بہار کا شہر ہے، مگر آپ کو ہر محلے میں 2-4 مزارات اور قبریں مل جائیں گی جہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے اور لوگ وہاں جا کر کے سجدہ کریں گے۔ کبھی آپ اگر یہاں سے دلی جائیں گے، کٹیہار سے اگر آپ دلی کا سفر کریں گے اور آپ کی ٹرین اگر فیض آباد اور ایودھیا والے روٹ سے جا رہی ہوگی، راستے میں اسٹیشن پڑتا ہے اکبر پور، آپ کو کچھ ایسے مسافر ملیں گے جو اکبر پور سے اتریں گے اور چڑھیں گے، ان کے ہاتھ میں پانی کے ڈرم ہوں گے، ان سے پوچھے گا بھائی اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے کچھوچا شریف کی مزار کا پانی بھرا ہوا ہے، مزار کو دھویا جاتا ہے، قبر کو دھویا جاتا ہے، اور وہ دھویا ہوا گندا پانی وہ پانی کے ڈرم میں بھر بھر کے لاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے گی، اور اس سے ہمیں برکت ملے گی، اور اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے میرا۔ کرناٹک میں گیا، وہاں ایک شہر ہے گلبرگہ، گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے، جیسے اجمیر میں مزار ہے ان کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، تو گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے خواجہ بندہ نواز کا، ان کو بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ میرا پروگرام تھا گلبرگہ میں، لوگوں نے کہا مولانا آئیے آپ کو ذرا بندہ نواز کی درگاہ کی سیر کرا دیتے، میں نے کہا چلو بھائی ہم بھی دیکھ لیتے۔ گئے درگاہ کے، اچھا میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو جان بوجھ کر کے ایسی جگہوں پر جا کر کے دیکھتا ہوں
خوشی کے مارے نہیں، اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں یہ سوچ کر کے جاتا ہوں اور یہ میں محسوس کر کے جاتا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے مجھے تکلیف ہوگی، میرے دل کو تکلیف ہوگی، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک مسلمان کس حد تک آج گر چکا ہے۔ ابھی بریلی میں گیا تھا تو بریلی نبی احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کی قبر پر بھی میں گیا اور پوری ایک گلی ہے جو شرک سے بھری ہوئی ہے اور دکانوں پر ہر چیز پر جو ہے رضا رضا لکھا ہوا ہے اور وہاں اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے اور رضا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے۔ بریلی کے اندر ابھی 2 مہینہ پہلے میرا پروگرام تھا، 1 مہینہ پہلے، وہاں میں نے یہ منظر دیکھا۔ اور 2-3 سال پہلے جب میں کرناٹک میں گیا گلبرگہ میں اور بندہ نواز کی درگاہ کے اندر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹی سی قبر کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی تھی، یہ بلی کی قبر ہے۔ اب سوچو بلی کی قبر ہے، باقاعدہ پکی قبر ہے، مزار ہے، اس پر بھی چادر چڑھی ہوئی۔ تھوڑا اور آگے بڑھا ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ تو اور چھوٹی مزار ہے، کس کی مزار ہے؟ کہا مولانا صاحب خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا، طوطے کی مزار ہے یہ۔ میں نے کہا اس طوطے کی مزار کا کیا کام ہے؟ کہا اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، بچہ ڈھنگ سے بول نہیں پاتا ہے، بچہ توتلا ہوتا ہے، اس کی ماں یہاں پہ آتی ہے اور دیسی گھی اس قبر کے اوپر چڑھاتی ہے اور چینی چڑھاتی ہے، بچہ صحیح ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ طوطے اور بلی اور کتے اور گھوڑے اور گدھے کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے میرے بھائی، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فلسطین میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور فلاں جگہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے مدد کا وعدہ تب کیا تھا جب ہم اس ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے، ہم شرک کرتے رہے، ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر پیشانی جھکاتے رہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، یہ امید کریں، یہ آشا کریں کہ اللہ مدد نازل کرے گا۔ خبردار، اللہ کی مدد مشرکوں کو نہیں ملتی، اللہ کی مدد اہل توحید ہوگی۔ یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اگر ہم نے شرک کر لیا ہماری ساری نیکیاں برباد ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لو، ایک آدمی مسلمان ہے، اب وہ مسلمان سے کافر ہو گیا، جیسے ابھی بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم لڑکے سے ان کو پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ لڑکی کا نام عائشہ ہے، لڑکی کا نام زینب ہے، لڑکی کا نام فاطمہ ہے، لڑکی کا باپ مسلمان، لڑکی کی ماں مسلمان، لڑکی خود مسلمان، لیکن پیار کے چھانسے میں آ کر، محبت کے چھانسے میں آ کر اپنے غیر مسلم عاشق کے لیے لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا، اپنا مذہب تبدیل کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، پورے بھارت میں ہو رہا ہے، آپ کے کٹیہار اور کشن گنج سے لے کر کے ممبئی جیسے شہروں تک۔ شاید آپ کی نظر نہ ہو، سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، انجام کیا ہوگا؟ قرآن کا دوسرا پارہ، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو بھی مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو قبول کر لے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا، اللہ کا اعلان ہے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں دے گی، وہ برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں اور کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو آج
مرتد ہو رہے ہیں۔ اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے، بہت بڑا علاقہ ہے سیمانچل کا، اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی برادری ہے یہاں پہ، اگر اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر آپ نے نہیں، یہ سال میں ہزاروں جلسے آپ کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلسے ہونے چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، مگر تقریر سال میں ایک بار ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کنٹینیو ملنی چاہیے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسے دین کے نام پر کوئی معلومات نہیں ہے، اور اسے کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں، اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی مولانا صاحب سے اس نے نہیں پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی، آپ کا وہ لڑکا اور لڑکی کل جب جوان ہوگا تو میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو دین سے دور کر دیا جائے گا، اللہ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کو شرک کبھی نہ کرنے دینا، اے اللہ میرے بچوں کو توحید کے اوپر قائم رکھنا۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ابھی آج کل آپ ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے، اسرائیل۔ یہ اسرائیل کس کا نام تھا؟ میں علماء سے نہیں پوچھتا، عوام سے پوچھتا ہوں، عوام میں سے کوئی بتا اسرائیل کس کا نام تھا؟ بولو بھائی، بہت تقریر سنی آپ لوگوں نے، علماء جواب نہیں دیں گے، عام آدمی جواب دے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی، ریکارڈنگ والوں کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کس کا نام تھا؟ نہیں۔ اور کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کیا تقریر سنتے ہو بھائی؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور انہی کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے انہوں نے جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں ہے، یہ تو نبی کا نام ہے، یہ تو نبی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے 60 سال 70 سال پہلے پناہ ملی، وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور ہاسپٹل میں 500 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ بھائیو، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے تھے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ نتن بن جامین۔ وہ بن جامین جو بولتے ہیں وہی بنیامین ہے، تو بنیامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام ہو رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ ہمارے یہاں جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے وہ کیا پوچھتا ہے؟ اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں،
حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، اپنے 12 بیٹوں کو انہوں نے بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ 12 بیٹوں نے جواب دیا، اے ابا جان ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یار یہ کون سا سوال ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے۔ جس دن یہ رہے سے مدرسے بھی ختم ہو گئے، اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا